مسلح والا جو ہوتا ہے نا اکثر وہ مجاہد نہیں ہوتا، اور اگر مجاہد ہونا تو وہ فصاحت والا نہیں ہوتا، اور فصیح و بلیغ ایسا کہ فصاحت و بلاغت اس کے قدموں پہ قربان ہو، فصاحت و بلاغت اس کے قدموں پہ قربان ہو۔ یہ خطبات کوئی پڑھے میرے مولا کے، وہ بیٹھے بیٹھے صحابہ میں گفتگو چل رہی تھی کہ جو سب سے زیادہ ایسا لفظ کوئی یوز ہو کہ جس کے بغیر انسان گفتگو ہی نہ کر سکے، وہ کون سا ہے؟ ان کا جی وہ الف ہے۔ وہ کون سا ہے؟ جب سارے کہہ کو کے خاموش ہو گئے، میرے مولا کائنات نے خطبہ شروع کیا، اللہ کی حمد کا، اس کی تعریف کا، حمد و ثنا کا، اتنا لمبا خطبہ پڑھ ڈالا۔ اب دیکھنے والے ششدر و حیران رہ گئے، ایک لفظ وچی الف ہے ہی نہیں سی، ایک بار بھی الف اس میں استعمال نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ نے شان فصاحت و بلاغت کی علی کو ہی عطا فرمایا، یہ شان مولا کائنات کی کہ اگر وہ فصاحت و بلاغت میں اپنی زبان کھولے تو عرب کے فصیح و بلیغ اس کے قدموں میں سر رکھ دیں۔ وہ ایسا ہے، ایسے نہیں لوگ ہوتے کہ وہ مجاہد بھی ہو اور ادیب بھی ہو اور لکھنے پہ آئے تو کمال کر دے۔ وہ لکھاری بھی ایسا ہے کہ کائنات میں ایسا لکھاری بھی کوئی نہیں، اور ایسا علم والا ہے کہ جو مجاہدین ہوتے ہیں ان میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ علم والے بھی ہوں۔ آپ حضرت خالد بن ولید کے واقعات پڑھتے ہیں کہ بڑے وہ بہادر تھے، تو آپ ان کے ادب کی مثال نہیں دے سکتے، ان کے علم کی مثال نہیں دے سکتے، لیکن یہ کیسا مجاہد ہے کہ علم کی باری آئے تو میرا نبی گویا ہو، میرا رسول یہ سند عطا فرمائے، انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آج بعض لوگوں نے اس حدیث پاک میں اضافہ کیا، اور شکر ہے ہمارے محدثین نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا، یہ بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ آگے والا حصہ اس کا بالکل موضوع ہے، اس کا کوئی یہ صحیح نہیں ہے کہ اس کی دیواریں بھی ہیں، اس کی وہ بنیاد بھی ہے، اور اس کا دروازہ وہ جو کئی کچھ ہے اس کا۔ تو نبی پاک علم کا کمرہ نہیں تھے، چھت بھی پائی ہے کوئی دیواراں نے تو تھلوں نیند بھی پری ہے، نہیں، علم دا کمرہ نہیں سن نبی پاک چھوٹا جہا۔ وہ اپنی طرف سے تو صحابہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں، بھئی صحابہ کرام کی فضیلت جھوٹی باتوں سے ظاہر نہیں ہوتی، صحابہ کرام کی فضیلت تو رب قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے، وہ جھوٹے لوگوں کے محتاج نہیں ہے اپنی فضیلت میں۔ نبی نے کہا میں شہر ہوں تو مولوی نے کوٹھا بناتا ہے، کمرہ بنا دیا علم کا، اس کا دروازہ، اور ایک حضرت نے تو کنڈی بھی لگائی اس پہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو برادر نے اسلام، اب آپ علم کا ہر رستہ تلاش کریں۔ علم نحو کا موجد کون ہے؟ حضور مولا کائنات، اور علم نحو ماں ہے گرامر کی۔ کوئی شخص اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ صرف و نحو پہ عبور نہیں رکھتا، نہ اس کو قرآن کی سمجھ، نہ اس کو حدیث کی سمجھ، نہ اس کو عربی زبان میں جتنی بھی یہ کتب ہے ان کی سمجھ۔ اس کے لیے وہ محتاج ہے کہ وہ عربی گرامر کو سمجھے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہر کوئی علی کا محتاج ہے۔ علی پاک ہی ہیں وہ نا جنہوں نے یہ علم نحو اور صرف جو ہے، صرف تو اس کی شاخ ہے نا، ایک مین تو علم نحو کا ہے، تو وہ جس نے سکھایا وہ مولا کائنات ہیں۔ علم قرات میں آپ جا کے دیکھیں تو مولا کائنات اس کے بانی ہیں، علم الکلام میں مولا کائنات بانی ہیں، اور یہ جو ججنگ حضرات ہے قضاء کا عہدہ، اس میں میرے مولا کائنات ہیں۔ اور جتنے بھی فیصلے، کوئی بھی کائنات کا علم آپ ادھر سے لگا لیں ادھر سے لگا لیں، اس کا آپ لے کے جائیں گے تو سب سے اوپر میرا مولا علی نظر آئے گا، سب سے اوپر مولا کائنات نظر آئے گا۔ ایسا عالم ہے، اور مجاہد بھی ہو اور عالم بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ملتی نہیں ہیں، اور یہ میرے مولا کائنات ہے۔ اور اگر آپ طریقت کے راستوں کی بات کریں، سلسلہ علیہ سہروردیہ کو لے کے چلیں،
اینڈ پہ مولا کائنات نظر آئیں گے، اس کے آگے میرا رسول نظر آتا ہے۔ سلسلہ علیہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، جتنا بھی سلاسل ہے، شاذلیہ ہو، سب پہ مولا کائنات ہیں۔ تو برادران اسلام، حضور مولا کائنات ایسے ہیں کہ وہ مجاہد بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں وہ میرے مولا کی ذات میں جمع ہیں۔ تو اسی لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ ومن اراد نوحا فی فہمہ ومن اراد موسیٰ فی بطشہ ومن اراد یحییٰ فی زہدہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص آدم علیہ السلام کو علم کے طور پہ دیکھنا چاہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَهُ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم کو کل کے کل اسماء ہم نے سکھا دیے تھے، جتنے بھی اسماء سارا علم جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ فرمایا اگر کسی نے آدم علیہ السلام کے علم کی جھلک دیکھنی ہو تو وہ میرے علی کو دیکھ لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کائنات کا رسول کہہ رہا ہے، یہ نبیوں کا امام کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جو علم کا شہر ہے۔ فرمایا لوگوں، تم نے قرآن میں پڑھا کہ آدم کے پاس بڑا علم تھا، اور وہ جو سجدہ تھا وہ بھی علم کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ علم دیکھنا ہو جس کی وجہ سے فرشتے سجدہ ریز ہوئے تھے، اگر اس علم کی جھلک دیکھنی ہو میرے علی میں دیکھ لو۔ اگر کسی کو ہو نا کہ پتہ نہیں کتنا کی علم تھا تو فرمایا یہ علی ہے۔ اور کائنات میں آپ کو ایسا عظیم المرتبت، ایسا بلندی پہ چمکنے والا ستارہ کوئی اور نظر نہیں آئے گا کہ جو یوں کہے سلونی سلونی ما شئتم سلونی سلونی قبل ان تفقدونی سلونی سلونی اما دون العرش۔ اور کائنات میں ایسا بھی کوئی نظر نہیں آئے گا جو یہ کہے کہ لوگوں پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو۔ لوگوں مجھ سے عرش کی باتیں پوچھو، لوگوں مجھ سے جو جی چاہے پوچھو، علی تمہیں جواب دے گا، علی جواب دے گا تمہیں، علی تمہیں جواب دے گا۔ ایسا کائنات میں اور کسی نے نہیں دیکھا۔ عاجز ایسا کہ چپ کر کے چلے تو نبی کی عجز و انکساری کی تصویر نظر آئے گی۔ اگر دعویٰ کرے تو اتنا بڑا کہ کائنات میں وہ دعویٰ کوئی کر سکا ہی نہیں سوائے مولا کائنات کے کہ سلونی سلونی ما شئتم، جو کسی کا جی چاہتا ہے سیکھے۔ کیوں؟ میرے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جس طرح یہ جو فاختہ ہوتی ہے، جس طرح یہ جو پرندہ ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو ایک ایک دانہ کر کے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، میرے نبی نے یوں علم سے میرا اندر بھرا ہے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے گود لے لیا تھا میرے ابا جان سے، گود لے کے کوئی رات ایسی نہ ہوتی کہ میرے نبی بستر سے مجھے اپنے سینے سے الگ کرتے۔ میں نبی کے پیچھے یوں یوں چلتا جس طرح اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ میرے نبی جب کوئی چیز میں نے کھانی ہوتی تو نہ ایسا نہیں ہوتا کہ میرے نبی فرماتے علی کھا لے، خود اٹھاتے نبوت کے دہن میں رکھتے، اس میں نبوت کا لعاب شامل کرتے، اس کو چباتے رہتے۔ میرے نبی پاک کے لعاب دہن کا فیض کون اندازہ لگا سکے؟ وہ ایک ایسی لڑکی اور ایک ایسی عورت مدینہ طیبہ کی صحابہ کہتے ہیں جس کو سب حیا کے منافی عورت کہتے تھے کہ یہ بے حیا ہے، میرے نبی پاک کے سامنے آ کے بیٹھ گئی اور آقا کریم سے مطالبہ کیا المختصر کہ یہ جو آپ کے منہ میں لقمہ ہے نا یہ مجھے دے دیں۔ میرے نبی پاک نے نکال کے دے دیا، عطا کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں واللہ با خدا، اس کے بعد وہ مدینے کی سب سے حیا والی بن گئی۔ اس لعاب کے اندر جانے کی دیر تھی تو لوگوں نے تو کبھی میرے محبوب کا وہ برتن جو ہے اس میں سے چکھا ہوگا،
सहाबी तो रश्क करते थे कि हमने जिस जगह पे मेरे महबूब के लब लगे थे हमने भी लगाए हैं। कभी हम कहते हैं कि फलां सहाबी कहता है मेरे घर में वो मशकीज़े का मुंह अब तक है जिस मशकीज़े को मुंह लगा के मेरे नबी ने लब लगा के पिया था। इस बात पे रश्क करते हैं। अली ने कहा कि मेरे नबी जब मुझे खिलाते तो पहले चबाते, नबूवत के दहन में रखते, नबूवत का लुआब शामिल करते, फिर उसको नूरानी नूरानी करके उसको नूर से भर के, क्योंकि हमारे नजदीक नबी 40 साल के बाद नबी नहीं था, हमारे नजदीक नबी आने से पहले भी नबी था। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि नबूवत के दहन में रखते, नबूवत का लुआब उसमें शामिल करते, उसमें नबवी फैज शामिल करते, उसको इल्म से भरते और फिर कहते ये ले अली खा। मेरे मौला कायनात फरमाते यूं तरबियत की है मेरे मौला कायनात की मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो फिर सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा। भाई हिकमत किसको कहते हैं? हिकमत बातनी उलूम को कहते हैं। किसको कहते हैं? बातनी उलूम को कहते हैं। हिकमत अदब को कहते हैं। हिकमत जो छुपे हुए उलूम है उसको कहते हैं। हिकमत तरीकत को कहते हैं। हिकमत सुन्नत को कहते हैं। ये सारे हिकमत के मानी हैं। तो मेरे बरादर ने इस्लाम, हिकमत के मोती तलाश करने वाले जब समंदर की गहराइयों में जाते हैं तो फिर वो बाहर आके भला क्या कहते हैं? मौलाना रूम जैसे, शाह शम्स तबरेज जैसे, गौसे पिया जैसे बड़े बड़े लोग फिर आके कहते हैं कि लोगों समंदर की गहराई में उतरे थे, जिस सर जमीन पे हिकमत के मोती मिलते हैं ना उस सर जमीन का नाम अबू तुराब है। उस सर जमीन का नाम अबू तुराब है। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया ना आना दारुल हिकमा वालियुन बाबुहा। अगर किसी ने हिकमत के मोती लेने हो तो वो सीप मेरा अली ही है, वहां से हिकमत के मोती मिलेंगे। तो इल्म मिलेगा तो दरवाजा अली। अब कोई खराब दिमाग का आदमी होगा कि जो इल्म और हिकमत के मोती इधर किसी और जगह से ढूंढने की कोशिश करे। मेरे नबी तो एड्रेस दे गए, मेरे नबी तो पता दे गए कि इल्म और हिकमत की रोशनी, आगाही, मोती सब कुछ मेरे अली की झोली से नसीब होंगे। क्यों? अली ही वो दरवाजा है जो मस्जिद नबवी में खुला हुआ है। अली वो दरवाजा है जो मस्जिद नबवी में खुला हुआ है। तो बरादर ने इस्लाम, ये मेरे मौला अली हैं, ये मेरे मौला अली हैं।